بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ الجماعہ تستحب الجماعۃ فی الفرائض کلہا۔ کتاب الصلاۃ بحمد اللہ اپنے آخری مرحلے میں ہے اور اب ہم بحث کر رہے ہیں نماز باجماعت کی۔ پھر اس کے بعد ایک بات رہ جائے گی نماز جمعہ کی، اور اسی کے ساتھ ہی کتاب الصلاۃ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نماز جماعت تمام واجب نمازوں میں مستحب ہے۔ ایک وہ تمام نمازیں جو مستحب ہیں، خود جو نوافل اصلیہ ہیں، وہ ان نوافل میں نماز جماعت نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ نوافل نمازوں میں فقط نماز استسقاء جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اس میں جماعت کی اجازت ہے، باقی مستحب نمازوں میں جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے کوئی 100، 50، 10، 20 بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 2 بندے بھی ہوں تو بھی نماز با جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر پیش نماز کے ساتھ 2 بندے 3 بندے ہیں تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور صرف ایک بندہ ہے تو وہ دائیں سائیڈ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور جماعت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں انشاءاللہ ہم ساری بحث تو آج ہم سے مکمل نہیں ہوگی، اس میں انشاءاللہ بحث کریں گے کہ اگر مامومین یعنی جو پیچھے کھڑے ہیں اگر وہ سارے مرد ہیں تو عورت ان کو امامت نہیں کرا سکتی، البتہ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اگلی بات کہ امام پر امامت کا قصد کرنا کہ میں امام ہوں، جماعت کرا رہا ہوں، سوائے نماز جمعہ یا عیدین واجب ہوں، اس کے علاوہ باقیوں میں قصد امامت بھی شرط نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح کچھ شرائط ہوں گی کہ امام کو عادل ہونا چاہیے، امام کی قرات ٹھیک ہونی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی بالآخر۔ ٹھیک ہو گئے۔ اب ہم نے جو آج بحث کرنی ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں، 4۔ نمبر 1 کہ نماز کو باجماعت پڑھنا مستحب ہے، اس پر ہمیں دلیل چاہیے۔ نوافل میں جماعت نہیں ہوتی، اس میں ہمیں چاہیے۔ واجب نمازوں میں سے ایک نماز طواف ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں، جب بیت اللہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہوتی ہے، وہ واجب نمازوں سے مستثنیٰ ہے، اس میں جماعت نہیں ہوتی۔ یہ 3-4 نکات، اور 2 آدمیوں کے ساتھ بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ آج اتنا ہی درس ہوگا اور کل انشاءاللہ اس کے باقی جو نکات رہ گئے ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ صلاۃ الجماعہ تستحب الجماعۃ فی الفرائض کلہا۔ تھوڑا سا لفظوں پہ غور، چونکہ آگے بحث آئے گی تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ کون سی بات کہاں گزری ہے۔ جماعت مستحب ہے فی الفرائض کلہا، تمام واجب نمازوں میں، تمام واجب فی الفرائض کلہا، تمام واجب نمازوں میں جماعت مستحب ہے۔ آداب صلاۃ الطواف، واجب نمازوں میں سے نماز طواف جو کہ واجب ہوتی ہے لیکن اس میں جماعت کا استحباب نہیں ہے، وہ فرادہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ
اب پہلا پوائنٹ ہو گیا نا کہ تمام نقطہ کہ تمام واجب نمازوں میں جماعت مستحب ہے. نمبر 2 سوائے نماز طواف کے. نمبر 3 ولا تشرع فی النوافل الاصلیہ ادا صلاۃ الاستسقاء. وہ تمام نمازیں جو اصالتاً نوافل ہیں، مستحب ہیں، چونکہ بعض اوقات ظاہر ہے وہ انسان کوئی نظر وغیرہ کر لے تو واجب بھی ہو جاتی ہیں، وہ ایک علیحدہ شے ہے. وہ تمام نوافل جو اصالتاً نافلہ ہیں ان میں جماعت مشروع نہیں ہے، ان کی جماعت صحیح نہیں ہے، ان کو با جماعت نہیں پڑھ سکتے. آداب صلاۃ الاستسقاء سوائے نماز استسقاء، وہ جو برسات کے لیے، بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ وہ نوافل میں سے ہے، مستحب نمازوں میں سے ہے، لیکن اس کو با جماعت پڑھنے کی اجازت ہے. اگلا نقطہ وَأَقَلُّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ، یعنی کم از کم تعداد کہ جس سے جماعت منعقد ہو سکتی ہے، کہ کہا جائے کہ ہم نے نماز با جماعت پڑھی ہے، اس کے لیے کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے؟ فرماتے ہیں اسنان، 2 بندے، احدہما الامام، ان میں سے ایک امام بن جائے اور ایک ماموم بن جائے، اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. وہ جو احادیث ہیں کہ ایک نماز جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کا ثواب فرادا 25 نمازوں کے برابر ہے. بعد میں 24 کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد آگے ہے کہ اگر جتنے افراد بڑھتے جائیں گے تو پھر اس کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے. تو بہرحال 2 آدمی بھی ہوں تو جماعت کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے. خوب. لا یشترط فی انعقادها نیت الامام الامامۃ، جماعت منعقد ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ امام ضرور امامت کی کا قصد کرے، کہ باقاعدہ وہ امامت کی قصد سے کرے گا تو جماعت ہوگی. نہیں، اگر وہ امامت قصد نہیں کرتا، وہ اپنی نماز پڑھتا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جا کے اقتداء کی کر لیں تو بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا. امام کے لیے امامت کا قصد کرانا جماعت کے منعقد ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. الا فی العیدین الواجبہ والجمعہ، ہاں اگر نماز عیدین جو آج کل مستحب ہیں، اگر واجبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور نماز جمعہ، وہاں پر البتہ امامت کا قصد شرط ہے. جمعہ میں بھی شرط ہے اور عیدین اگر واجب ہوں تو اس وقت. ٹھیک، انشاءاللہ کے بعد ان کی تفصیل آئے گی. تدرک بالتکبیر ما دام الامام لم یرفع رأسہ من الرکوع، آپ جماعت کو درک کر سکتے ہیں، یعنی تدرک کو جماعت کو درک کیا جا سکتا ہے بالتکبیر، اللہ اکبر کہہ کے، ما دام الامام لم یرفع رأسہ من الرکوع، امام رکوع میں ہے، امام نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا، آپ خالی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں اور امام ابھی حالت رکوع میں ہو، آپ نے جماعت کو پا لیا، گویا آپ نے پوری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں کہ آپ اس کی حمد اور سورہ میں شریک ہوں گے تو جماعت ہوگی، نہیں، اس سے بھی اگر رکوع میں آپ نے اس کو پا لیا تو بھی جماعت کو درک کر لیا. خوب. اگلا نقطہ فرماتے ہیں اذا کبر الماموم، جو بعد میں پیچھے آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، یہ کہا، لیکن شک فی بقاء الامام راکعا، اس کا شک ہے کہ آیا امام رکوع میں تھا یا نہیں تھا. فلا یحکم بادراکہ الجماعۃ، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے جماعت کو پا لیا. اب اس سے نقطہ کیا سمجھ آیا؟ صرف تکبیر سے جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت میں رکوع میں گیا امام یقیناً رکوع میں تھا.
اگر آپ کو امام کے رکوع میں ہونے کے بارے میں شک ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے جماعت کو درک نہیں کیا، آپ اس رکعت کو شمار نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل البتہ کل ہم پڑھیں گے۔ اگلا نقطہ، یلزم ان یکون الامام رجلا، لازم ہے کہ امام مرد ہونا چاہیے۔ کب؟ اذا کان الماموم کذالک، اگر ماموم سارے مرد ہیں، ٹھیک ہے جی، تو امام کو ہر حال میں مرد ہونا چاہیے، یا مامومین میں کچھ بھی مرد ہیں، امام مرد ہونا چاہیے۔ وعادلاً، امام کو عادل ہونا چاہیے۔ صحیح القرات، امام کی قرات صحیح ہونی چاہیے۔ البتہ ان 3-4 نکات کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ والمستند فی ذلک، دلیل، پہلا نقطہ کہ تمام واجب نمازوں میں جماعت مستحب ہے، اس پر دلیل فرماتے ہیں اما استحباب الجماعت فی الجملہ، جہاں تک یہ ہے کہ نماز ہائے واجبہ میں جماعت مستحب ہے، فی الجملہ یعنی اس میں، کس میں؟ لا اشکال فیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مراد کیا؟ یہ بات متفق علیہ ہے کہ کچھ نمازوں میں جماعت مستحب ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر بحث کیا ہے؟ پوری توجہ، بحث اس میں ہے انما الاشکال فی وجوب عموم یمکن بہ اثبات مشروعیتہا فی جمیع الصلوات الواجبہ۔ اشکال اس میں ہے، بحث اس میں ہے، کس میں؟ آیا ہمارے پاس، پہلے یہ مراد سمجھ لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ بحث اس میں ہے، آیا ہمارے پاس کوئی ایسا حکم عام موجود ہے کہ جس حکم عام کے تحت ہم کہیں کہ تمام نماز ہائے واجبہ میں جماعت مستحب ہے، اور اس سے کسی کو خارج کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہو، ہمیں مخصص کی ضرورت ہو؟ آیا کوئی ایسی دلیل عام ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ انما الاشکال کس میں ہے؟ فی وجود عموم، آیا کوئی ایسا عموم موجود ہے؟ مراد کیا؟ یعنی آیا کوئی ایسی دلیل عام موجود ہے کہ جس کا عموم یمکن بہ اثبات مشروعیتہا، کہ جس سے ہم اس جماعت کی مشروعیت کو ثابت کر سکیں، فی جمیع الصلوات الواجبہ، تمام واجب نمازوں میں، بحیث یحتاج الخروج عن، کہ اس عموم سے نکلنا محتاج مخصص ہو، یعنی اگر کسی واجب کو اس سے نکالنا ہو تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ دلیل مخصص کی ضرورت ہو۔ ایسی کوئی دلیل عام موجود ہے جس کا عموم تمام واجب نمازوں میں جماعت کے استحباب کو ثابت کر سکتا ہو؟ اس میں بحث ہے۔ آیت اللہ ایروانی دامد اللہ العالی فرماتے ہیں وَأَحْسَنْ مَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهِ، جس دلیل کے ساتھ ہم اس عموم کو ثابت کر سکتے ہیں، ان میں سب سے بہتر دلیل جو مجھے لگی ہے وہ ہے صحیحۃ زرارہ و فضیل، جناب زرارہ اور فضیل کی روایت صحیحہ۔ قلنا لہ، ہم نے امام کی خدمت میں عرض کی، یہاں نام تو نہیں ہے لیکن چونکہ ان کی روایات عام طور پر امام صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوتی ہیں، تو یقیناً انہی دو میں سے کسی سے روایت ہے، یہاں بہرحال نہیں ہے۔
اچھا کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا فقلنا لا، ہم نے امام خدمت میں عرض کیا الصلاۃ فی جماعت فریضۃ ہجا، کہ جناب جماعت میں یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فریضہ ہے، واجب ہے۔ سوال ہم نے یہ کیا کہ الصلاۃ فی جماعتین، نماز کو جماعت میں پڑھنا فریضۃ ہیا، یہ واجب ہے، یہ تھا ہمارا سوال، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، یہ فریضہ ہے۔ فقال، روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے جواب دیا الصلاۃ فریضۃ، خود نماز واجب ہے۔ لفظوں پہ غور، آگے بحث ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ فریضۃ، نماز واجب ہے۔ لیست الاجماع بمفروض، جماعت یعنی اجتماع، جماعت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلے جملے میں فرمایا نماز واجب ہے، اگلے میں فرمایا لیست الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں اجتماع واجب نہیں ہے، یعنی جماعت واجب نہیں ہے۔ اور تیسرے میں فرمایا وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، لیکن یہ سنت ہے، یعنی مستحب ہے۔ آگے فرمایا من ترکہ رغبتاً عنہا، ایک جملہ ہوتا ہے رغبتاً فی، یعنی کسی شے میں دلچسپی لینا، وہاں ہوتا ہے فی۔ جب رغبتاً عن ہو تو اس کا مطلب ہے منہ موڑ لینا، عدم دلچسپی۔ من ترکہ، جو جماعت کو چھوڑ دے، کیوں؟ رغبتاً عنہا، جماعت سے بے رخی کرتے ہوئے، بے توجہی کرتے ہوئے، عدم دلچسپی کہ وہ اہمیت نہ دے، چھوڑو۔ انہا یہ جماعت سے، وَأَن جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، اور مومنین کی جماعت سے، اجتماع سے، بغیر کسی علت کے، بغیر کسی عذر کے جو ایسا کرے فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اس کی نماز یعنی وہ حقیقی نماز یا وہ درجات والی نماز نہیں۔ خوب، اب ہم یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا توجہ کرنا۔ امام نے 3 جملے فرمائے۔ پہلا فرمایا الصلاۃ فریضۃ، کہ نماز واجب ہے۔ دوسرا فرمایا لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلھا، تمام نمازوں میں اجتماع یعنی جماعت فرض یعنی واجب نہیں ہے، یہ دوسرا۔ اور تیسرے میں فرمایا لکنہ سنہ، لیکن یہ سنت ہے۔ آیت اللہ البانی فرماتے ہیں بے تقریب ہے کہ یہ جو جملہ ہے امام کا وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، عطف علی بمفروض، یہ وَلَكِنَّهُ عطف ہے او بمفروض پر۔ کیا مطلب عطف ہے؟ یعنی گویا جب ہم ترجمہ کریں گے تو امام گویا یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ لیس الاجتماع بمفروض وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ فی الصلوات کلھا۔ گویا امام کیا فرماتے ہیں کہ اجتماع فرض نہیں ہے، جماعت فرض نہیں ہے، لیکن سنت ہے فی الصلوات کلھا۔ جب یہ اس انداز میں ہم اس کو لیں گے، یدل علی ثبوت العموم الافرادی لہا، تو یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ نماز کے تمام افراد کو شامل ہے، کہ نماز کے جتنے بھی فرد ہیں عموم افرادی، کہ نماز کے ہر فرد کے لیے یہ جماعت کا استحباب ثابت ہے اس لفظ سے وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ۔ ٹھیک ہو گیا؟
کوئی کہے کہ جناب جب یہ بات امام فرماتے ہیں الصلاۃ فریضہ کہ صرف نماز واجب ہے تو ممکن ہے اس سے مراد نماز یومیہ ہو، دیگر واجب نمازیں اس میں شامل نہ ہوں۔ جواب وَدَعْوَ الْإِنْصِرَافِ إِلَى خُصُوصِ الْيَوْمِيَّہ، اگر کوئی کہے کہ نہیں اس نماز سے مراد تو فقط نماز ہائے یومیہ ہیں، کیونکہ یہ زیادہ دن میں 5 پڑ جاتی ہیں، باقی واجب تو کبھی کبھی ہوتی ہیں، فرماتے ہیں لا يناسب جملۃ فی الصلوات، اس لیے کہ یہاں الصلاۃ فریضہ میں صلاۃ سے مراد اگر آپ لیتے ہیں کہ فقط یومیہ، یہ مناسبت نہیں رکھتا۔ امام نے آگے بھی ایک جملہ فرمایا، کون سا؟ آگے فرمایا فی الصلوات کلھا، جب صلوات کلھا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے فقط واجب یومیہ کی بات نہیں ہے، ہر واجب نماز کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہاں تک ہم نے ایک نقطہ حل کیا، کون سا؟ کہ تمام واجب نمازوں میں جماعت مستحب ہے۔ اگلا نقطہ یہ تھا کہ اگرچہ نماز طواف واجب ہے، جب واجب ہے تو پھر اس میں جماعت کیوں استثناء ہے؟ ہم نے کہا ہے نا کہ تمام واجب نمازوں میں جماعت مستحب ہے، لیکن نماز طواف کا استثناء ہے، وہ واجب ہونے کے باوجود بھی باجماعت نہیں پڑھی جاتی۔ دلیل وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ صَلَاةِ الطَّوَافِ، کہ نماز طواف جو کہ واجب نمازوں میں سے ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں جماعت کا استحباب نہیں ہے۔ دلیل موجود ہے۔ فَلِمَا ذَكَرَهُ الشیخ النائینی، شیخ نائینی، البتہ انہوں نے اپنی نہیں، ان کی تقریرات کسی نے جمع کیے ہیں، انہوں نے ایک دلیل دی ہے۔ وآخرون، اور دیگر علماء نے بھی کیا کہ من عدم معہودیت الاتیان بصلاۃ الطواف جماعتاً، کہ نماز طواف کو جماعت کے ساتھ پڑھنا معہود مرسوم نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی نے پیغمبر سے لے کر بعد تک نماز طواف کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھا نہ پڑھایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو یہ ہے مرسوم ہی نہیں ہے، اصلا منقول ہی نہیں ہے، کسی نے پڑھی یا پڑھائی ہو۔ فرماتے ہیں بل لم ينقل ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجۃ الوداع، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کی اس میں بھی کسی نے نہیں کہا کہ پیغمبر اکرم نے حجۃ الوداع کے موقع پر طواف والی 2 رکعتیں با جماعت پڑھائی ہوں، نہ کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا، کوئی حدیث کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بالرغم من نقل کثیر من خصوصیات تلک الحجہ، جبکہ اس حج مبارک کی بہت ساری خصوصیات، بہت ساری چیزیں روایات کے ذریعے نقل ہو کر ہم تک پہنچیں، لیکن اس کے باوجود یہ کسی نقل نہیں کیا کہ پیغمبر نے طواف والی نماز بھی باجماعت پڑھی ہو، نہ کسی نے نقل نہیں کیا۔ پس ذالک یدل علی عدم مشروعیتہا فیہا، ایک منقول مرسوم نہیں ہے، پھر پیغمبر نے خود جب حج فرمائی تو طواف کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھایا نہ پڑھا، اس بات کی دلیل ہے کہ طواف کی نماز میں جماعت مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان 2 رکعتوں کو فرادہ پڑھا جائے۔ پس وَيَكُونُ بِمَثَابَةِ الْمُخَصِّصِ الْمُتَّصِلِ، جیسے کسی عام کے ساتھ مخصص متصل آ جائے تو وہ اس عام کو محدود کر دیتا ہے، پس یہ بھی بمنزل مخصص متصل کے ہے، گویا کہ پیغمبر کا خود ان 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، پیغمبر اور بعد الپیغمبر
کسی سے بھی ان 2 رکعتوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنا منقول نہ ہونا، گویا کہ یہ مخصص ہے، اور ہم کہیں گے کہ جناب تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، سوائے نماز طواف کے، جو واجب ہونے کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ تیسرا نقطہ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اما عدم مشروعیتها فی النافلہ، کہ مستحب نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے، جماعت صحیح نہیں ہے، مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا سوائے نماز استسقاء کے۔ ٹھیک ہے، دلیل فَلِلْقُصُورِ فِي الْمُقْتَضِی بِقَرِینَةِ التَّعْبِیر بِجُمْلَةِ الصَّلَاةُ فَرِیضَہ، جس جگہ سے، جس عموم سے، جس روایت سے ہم نے جماعت کا استحباب ثابت کیا ہے، پوری توجہ، جس عموم سے ہم نے جماعت کا استحباب ثابت کیا ہے، اس میں ذکر تھا کہ الصلاۃ فریضۃ، نماز واجب ہے، لیکن اجتماع مفروض نہیں ہے تمام نمازوں میں، تو اس کا مطلب ہے جماعت کی بات فقط واجب نمازوں کے بارے میں ہو رہی ہے، اور سنت بھی اسی فریضہ واجب نمازوں میں ہوگی۔ فَلِلْقُصُورِ فِي الْمُقْتَضِی، یعنی جو دلیل مقتضی استحباب جماعت ہے وہ مستحب نمازوں میں جماعت کے استحباب کو ثابت کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ اس میں جو لفظ ہے، وہ جو جملہ ہے، وہ ہے الصلاۃ فریضۃ، کہ خود نماز واجب ہے، اور آگے فرمایا کہ جماعت مفروض نہیں ہے تمام نمازوں میں، اس کا مطلب ہے واجب نمازوں میں، اور پھر آگے فرمایا وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، اس کا مطلب ہے واجب نمازوں میں، بات ساری واجب نمازوں کی ہو رہی ہے۔ ایک نمبر 2، دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے مضافاً الی عدم معہودیت ذالک زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رغم شدت اہتمامہ بالجماع، کہ جہاں نماز جماعت کا اہتمام بڑی سختی سے، کہ زمانہ پیغمبر میں وہ سفر میں ہوتے، حاضر میں ہوتے، نماز جماعت سختی سے ادا کی جاتی، اس زمانے میں کہ جہاں نماز با جماعت کی بہت سختی سے اہتمام کیا جاتا، اس زمانے میں بھی پیغمبر کے زمانے میں مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھیں، یہ بھی دلیل ہے کہ مستحب نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اجل فی خصوص نوافل شہر رمضان، خاص کر ماہ مبارک رمضان کی جو نافلہ، وہ جو ہر رکعت 20 رکعت، پھر 40، پھر 100 یہ جو پڑھی جاتی ہیں، اس میں جود الخلیفۃ الثانی الجماعت فیہا، اس میں خلیفہ دوم نے آ کر جماعت کو جائز قرار دیا، واستمر ذلک الی یومنا، اور وہ پھر آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ اچھا جی، وَقَدْ جَاءَتْ صَحِیحَةُ الْفُضَلَاءِ عَنِ الْإِمَامَيْنِ، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اسلام سے روایات صحیحہ فضلاء، فضلاء سے مراد یہ راوی ہوتے ہیں، جہاں ہے نا فضلاء، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جناب فضیل، جناب زرارہ، جناب برید اور جناب محمد ابن مسلم، ان کو لکھ لو کہ ان کی روایات ہیں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اسلام سے۔ وہ کیا روایت ہے؟ روایات یہ ہیں کہ ان الصلاۃ باللیل فی شہر رمضان من النافلۃ فی جماع،
کہ ماہ مبارک رمضان میں رات کی نافلہ کو جماعت میں پڑھنا بدعتن، یہ بدعت ہے، غلط ہے، ناظرۃ الی ذلک۔ بس یہ حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ مستحب نمازوں میں جماعت کا تصور نہیں ہے۔ وقد ورد فی الحدیث، ایک اور حدیث ہے کہ ان امیر المومنین اسلام فترۃ خلافت ہی، کہ امیر المومنین اسلام نے اپنے زمانے خلافت میں، اپنے دور خلافت میں حاول رد عن ذالک، ان نافلہ لیلیہ رمضان کہ ماہ رمضان کی جو رات میں نوافل پڑھی ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا۔ روایت پوری موجود ہیں، لمبی چوڑی۔ فزج الناس، جب امام نے روکا، بعض روایت میں نے خود بھی پڑھی، اس میں تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اعلان کیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کوئی شخص ماہ رمضان کی ایک رات والی نافلہ کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ فزج الناس، لوگوں نے شور مچایا، کیا کہہ کر؟ واہ عمرا واہ عمرا، ہنگامہ ہوا۔ فتنازل علیہ السلام، امام علیہ السلام شاید اوپر ہوں گے اپنے گھر میں، تو نیچے آئے تو پوچھا، اس جو روایت میں نے تفصیل سے دیکھی ہے، امام حسن نے دیکھی شور و غل کیا ہے، انہوں نے کہا جناب میں نے آپ کو حکم پہنچایا، یہ لوگ جناب بہت چیخ و پکار کر رہے ہیں، واہ عمرا واہ عمرا، اور یہ کہتے ہیں ہم نے پڑھنی ہے۔ امام نیچے آئے، امام نے فرمایا صلو۔ ٹھیک ہے جی، اب غور کرنا ہے، امام نے اپنے منصب امامت کے مطابق منع فرما دیا، جب منع فرما دیا تو پتہ چل گیا کہ یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی، لیکن انہوں نے تو وہ شور ہوا کر دیا۔ اسی طرح کما ورد ذالک فی موسیٰ، ایک روایت عمار صحاباتی کی، اس میں یوں ہے کہ جب امام علیہ السلام نے منع کیا اپنے لشکر والوں کو کہ بھئی یہ ماہ رمضان کی جو نافلہ ہیں یہ جماعت سے نہیں پڑھنی، نادا بعض عسکر الامام، خود امام کے لشکر میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے شور کیا، اور شور کر کے کیا کہا، یا اہل الاسلام، او مسلمانو، غیرت سنت عمر، مر گئے پٹ گئے، حضرت عمر کی سنت تبدیل ہو گئی، علی ابن ابی طالب نے روک دیا ہے کہ نماز جو ماہ رمضان میں ہم رات کو پڑھتے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور تقریباً یہی مضمون سلیم بن قیس ہلالی کی روایت میں بھی آیا ہے۔ بہرحال انہوں نے تو مولا کا فرمان نہ مانا، لیکن علماء امامیہ ان روایات کو صحیح اور موثق سمجھتے ہیں، لہذا سب یہی فرماتے ہیں کہ مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اما تقیید بالاصلیہ، پھر ایک جملہ پیچھے آیا کہ نوافل اصلیہ، اس کی بات آئی تھی، فرماتے ہیں فَلِأَنَّ مَا كَانَ فَرِيضَةً بِالْأَصْلِ مَشْمُولٌ لِجُمْلَةِ الصَّلَاةُ فَرِيضَةٌ، چونکہ جب ہم نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں الصَّلَاةُ فَرِيضَةٌ، نماز واجب ہے، تو اس سے مراد بھی وہی نماز ہے جو اصالتاً واجب ہے، چونکہ بعض نمازیں ہوتی ہیں کہ ہم نظر و یمین وغیرہ کے ذریعے بھی واجب ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے مراد بھی اصالتاً ہے۔ جب اصالتاً ہے اذ المنصرف منہا، چونکہ ان سے انصراف کیا ہے کہ جو ما کان فریضتاً بالاصل، کے جو اصل میں واجب ہوں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو پس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمام نوافل، تو پھر نوافل سے مراد بھی وہی نوافل اصلیہ ہوں گی کہ جیسے فرائض اصلیہ میں جماعت مستحب ہے، پس نوافل اصلیہ میں جماعت مستحب نہیں۔ آخری نقطہ آج کے اس درس کا وہ یہ ہے کہ اما انعقادھا باثنین، کہ نماز با جماعت دو بندوں کے ساتھ ہی منعقد ہو سکتی ہے، اس کے لیے 15-20 بندے 100-200 بندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دلیل موجود ہے، فل صحیح زرارہ، روایت صحیحہ موجود ہے جناب زرارہ کی، وہ کہتے ہیں
قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، الرجلان، دو بندے ہیں، یکونان جماعتاً، کیا ان کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، کہ یہ بھی جماعت شرعی منعقد ہو سکتی ہے؟ قال نعم، اور نے فرمایا بالکل، یقوم الرجل عن یمین الرجل، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ تو پس روایت صحیح موجود ہے کہ جماعت کے لیے دو بندے بھی ہوں تو بھی جماعت منعقد ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔